मैं अपने आप को संभालती हुई भाग कर गई तो वही मंजर था जो मैं एक बार पहले भी देख चुकी थी। मेरे उस बेटे ने भी मेरी भांजी को शादी की पहली ही रात तलाक दे दी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा कि कोई वजह नहीं है और खुद ही घर छोड़कर चला गया। ये मामला मेरी समझ से बाहर था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मेरी भांजी को एक बार फिर तलाक हो गई? उस बेचारी का तो घूंघट भी नहीं उठाया गया था। एक बार फिर हमारी बहुत बेइज्जती हुई। लोग कहने लगे कि इनके घर को नजर लग गई है। अच्छे खासे माँ के फरमाबरदार लड़के इस तरह बागी होकर घर छोड़ के चले गए। इस बार मामला मुझे मशकूक लग रहा था कि कोई तो ऐसी वजह होगी ना कि मेरे दूसरे बेटे ने भी तलाक दे दी। आखिर वजह क्या थी? कसूर किसका था? मेरे बेटों का? ये मेरे भांजे का? मैं चकरा कर रह गई थी। ये इतनी सीधी बात हरगिज नहीं थी कि जितनी नजर आ रही थी। मैं पागल होने वाली हो गई थी। मेरे दो बेटे घर छोड़ गए, एक मर गया और एक बिस्तर पर था। अब तीसरे नंबर वाला ही रह गया था। अजीब बात थी कि मेरी भांजी ने इस बार भी माँ बाप के साथ जाने से इनकार कर दिया था। कि मेरे साथ रहते हुए भी वो मेरे पास नहीं हुआ करती थी। हर वक्त कमरे में बंद रहा करती। मैं एक दिन बीमार हो गई तो अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास चले गए। वापसी पर मैंने बेटे से कहा, भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में आ गए। अभी हम दरवाजे ही पर ही थे कि मैंने अपने बड़े बेटे को देखा। वो किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। उस लड़की की हमारी तरफ पुश थी, इसलिए मैं उसको देखना सकी। मैं चुपचाप बेटे को लेकर एक कोने में बैठ गई। इतनी दूर से मुझे उन दोनों की बातों की आवाज तो नहीं आ रही थी, मगर लग रहा था कि कोई परेशानी वाली बात है। जब ही वो दोनों बहस कर रहे थे, थोड़ी देर बाद मेरा बेटा जिस लड़की के साथ वहां से बाहर निकला, उसे देखकर मैं शक में मुबतला हो गई, क्योंकि वो तो लग तो मेरी भांजी जैसी ही रही थी, मगर चूंकि उस लड़की ने नकाब किया हुआ था इसलिए मैं उसे पहचान ना पाई। फिर मैंने सोचा कि मेरी भांजी यहाँ कैसे आ सकती है भला? उसकी तो तलाक हुई है, वो क्यों यहाँ आएगी? मैंने उसी वक्त घर कॉल की और मुलाजमा को कहा कि देखो जरा, मोना बीबी घर पर है। मुलाजमा ने कुछ देर बाद बताया कि नहीं जी, वो तो घर पर नहीं है। मेरा शक फिर से बेदार हो गया। घर आकर मैंने अपनी भांजी पर नजर रखना शुरू कर दी। इसकी कोई खास काबिल मशकूर हरकत नजर आई, सिवाय इसके कि वो कभी कभी अकेले बाहर चली जाया करती। एक दिन मैं भी उसके पीछे पीछे हो ली। मुझे उस वक्त झटका लगा जब वो पार्क में मेरे दूसरे नंबर वाले बेटे से मिली। वो काफी देर उनसे बातें करती रही। वो वाकई मेरे बेटों से मिल रही थी, मगर किस लिए और क्यों? उन्होंने तो उसे तलाक दे दी थी ना। मैंने भांजी से कई बार पूछने की कोशिश की थी कि मेरे बेटों ने तुम्हें तलाक क्यों दी थी, मगर वो कुछ न बताती। आखिर मैंने ये राज जानने का फैसला कर लिया। एक दिन भांजी से कहा कि मैं तुम्हारी तीसरी शादी अपने तीसरे बेटे से करवाना चाहती हूँ, क्या तुम राजी हो? मेरी भांजी कहने लगी कि आप मेरी माँ हैं, जो चाहे मेरी जिंदगी के साथ करें, आपका हक है। मैं उसकी शादी सिर्फ इसलिए अपने तीसरे बेटे से करवाना चाह रही थी कि राज का पता चला सकूं कि आखिर ऐसा होता क्या है। मैंने ये शादी तय कर दी। मेरी भांजी बहुत खुश लग रही थी। मेरा बेटा उससे 2 साल छोटा था, मगर उसने फिर भी मेरे फैसले पर सर झुका लिया। शादी वाली रात मैंने बेटे को कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ मुझे दवा ला दो। वो कपड़े बदल कर चला गया। उससे जाने के बाद मैंने उसकी शेरवानी पहनी और उसकी जगह खुद कमरे में चली गई। वो चेहरे पर सेहरा डाल लिया। मैं कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो मेरी भांजी बेड पर बैठी हुई थी। अपने दूल्हे को देखते हुए वो बेड से उठ खड़ी हुई और खुद ही कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम अब मेरे शोहर हो, मगर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझा है। मैं तुम्हें इस रूप में कबूल नहीं कर सकती। तुम्हें याद है मैं और तुम इकट्ठे बचपन में खेला करते थे और मैं तुम्हारे लाड उठाया करती थी। मैंने तुम्हें भाई का दर्जा दिया है, मैं तुम्हें शोहर का दर्जा नहीं दे सकती। और खाला ने मेरी शादी जबरदस्ती तुमसे करवा दी। और खाला ने ही कहा था कि तुम तलाक मांग लेना। वो बस दुनिया के सामने सुरखरू होना चाहती हैं कि उन्हें अपनी भांजी से कितना लगाव है। मेरी पहली शादियां भी उन्होंने करवाई, वो तलाक भी उन्हीं के कहने पर तुम्हारे भाइयों ने मुझे दी थी। आज भी खाला ने मुझे कमरे में भेजने से पहले यही कहा था कि मेरे बेटे को मेरा पैगाम दे देना कि वो तुम्हें तलाक दे दे। इसलिए तुम अपनी माँ के फैसले का एहतराम करो और मुझे तलाक दे दो। मैं चुप करके उसे सुन रही थी। उसने कहा कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो मेरी माँ से पूछ लो। उसने अपनी माँ को फोन किया और थोड़ी देर बाद मेरी बहन भी कमरे में आ गई और कहने लगी, बेटा ये ठीक कह रही है, इसने हमेशा तुम्हें सगा भाई समझा है। इसने तो तुम्हारी माँ को बहुत मना किया था कि शादी ना करो, मगर वो माने ही नहीं। मेरी बेटी तुम्हें शोहर के रूप में कबूल नहीं कर सकती। ये किसी और को पसंद करती है, तुम इसे तलाक दे दो ताकि
اس کی شادی میں اسی لڑکے سے کروا دوں۔ میری بہن اور بھانجے کو نہیں معلوم تھا کہ سہرے کے پیچھے میں ہوں۔ مولا کو یہی لگ رہا تھا کہ میرا بیٹا اور اس کا شوہر ہے۔ میری سانسیں رک گئیں، وہ کس فراڈ سے جھوٹ بول رہے تھے؟ وہ اور میری بہن ملے ہوئے تھے اور وہ جھوٹ بول کر میرے بیٹوں سے طلاق لیتی رہی۔ میری بھانجی جسے میں نے بیٹی سے بڑھ کر چاہا تھا اور میری سگی بہن، وہ یہ سب میرے ساتھ کرے گی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ انکشاف اتنا جان لیوا تھا کہ میری جان نکل گئی۔ میں نے چہرے سے سیرا اتار کر دودھ پھینک دیا، تب وہ دونوں مجھے دیکھ کر گھبرا کے۔ مونا کہنے لگی کہ خالہ جان آپ یہاں؟ میری بہن بھی مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ ان کو امید نہیں تھی کہ دلہے کے روپ میں ان کے سامنے کھڑی ہوں گی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ وہ چلا کر کہا کہ خبردار مجھے خالہ مت کہنا، تم اتنی گھٹیا نکلو گی، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میرے بیٹوں کے خلاف مجھے بھڑکاتی رہی ہو۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے بیٹوں کو گھر سے نکال دیا۔ میری بہن آگے بڑھی کہ آپا میری بات سنیں، مگر میں نے اسے بھی دھکا دے کر پیچھے کر دیا۔ میری بھانجی پریشان ہو گئی کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ اس نے جلدی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے کرسی پر بٹھا کر آنکھوں میں ماں سے اشارے میں کوئی بات کی، اور میں فوراً میرے ہاتھ پاؤں دوپٹے سے باندھ دیے گئے اور میرے منہ میں بھی کپڑا ٹھونس دیا۔ کہنے لگی کہ سوری خالہ جان، اگر آپ کو یہ سب پتہ نہ چلتا تو مجھے آپ کے ساتھ یہ نہ کرنا پڑتا۔ اب آپ یہاں ہی قید رہیں گے۔ میں نے چلانا چاہا مگر میری آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ آخر ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور میرے ایک رشتہ دار خاتون کی آواز سے، مونا سب خیر ہے نا؟ کمرے سے آوازیں آ رہی تھی۔ مونا نے دروازہ کھولنے کے بجائے وہیں سے کہہ دیا، ہاں جی سب ٹھیک ہے، آپ جائیں، جا کر اپنا کام کریں۔ اس نے کرسی سمیت مجھے باتھ روم میں بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے بیٹے کی آواز مجھے سنائی تھی۔ وہ میرا پوچھ رہا تھا کہ امی کہاں ہے، اور وہ اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے کپڑے میں ہی ہوں گی۔ میرا بیٹا یقیناً مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ میں اندر تڑپ رہی تھی۔ میرے ساتھ ایسا بھی ہوگا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے دوبارہ باہر سے آوازیں آنے لگی۔ میرا بیٹا مجھے ڈھونڈنے باہر چلا گیا۔ میں نے کوشش کر کے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی بہت کوشش کی مگر بے سود۔ اسے مجھے بہت مضبوطی سے باندھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری بہن نے آ کر مجھے وہاں سے نکالا اور کھینچتے ہوئے اسٹور میں لے گئی، وہ لے جا کر بند کر دیا۔ میں ابھی تک اپنے بیٹے کی شیروانی میں ہی ملبوس تھی۔ اسٹور میں بہت گرمی تھی، میری حالت خراب ہونے لگی۔ مجھے امید تھی کہ میرا بیٹا مجھے ڈھونڈ لے گا، مگر پورا دن گزر گیا اور وہ نہیں آیا۔ مجھے وہاں پر قید ہوئے 2 دن ہو گئے تھے، اور مونا نے آ کر دن میں صرف ایک بار کھانا دیا تھا، اور اب بھوک سے میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش شروع کر دی، جو میں پچھلے 2 دن سے کر رہی تھی۔ شام تک میں نے زور لگا کر رسی کو کافی ڈھیلا تو کر دیا تھا، اور رات تک میں نے اپنے آپ کو کوشش کر کے چھڑوا ہی لیا۔ رات کو جیسے ہی دروازے کھول کر مونا اندر داخل ہوئی، میں نے اسٹور میں رکھا ہوا ڈنڈا اٹھایا اور اس کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیا، اور خود بھاگتے ہوئے اسٹور سے باہر آ گئی۔ میرا بیٹا بیچارہ مجھے ڈھونڈ کر تھک گیا تھا۔ میں چیختے ہوئے بیٹے کو آواز دینے لگی، میری آواز سنتے ہی وہ بھاگا چلایا۔ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہاری بیوی مونا نے مجھے اغوا کیا تھا اسٹور میں۔ بس اتنا کہہ کر میں بے ہوش ہو گئی، وہ شاید ہاسپٹل کی بیڈ پر تھی۔ میرے دونوں بڑے بیٹے بھی میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ مجھے لگا کہ میں ایک دم ٹھیک ہو گئی۔ میں نے مونا کے بارے میں پوچھا تو چھوٹے والا کہنے لگا کہ وہ دھوکے باز لڑکی اس وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ جیل میں ہے۔ میرے بیٹے نے مجھے ساری کہانی سنائی، جو یہ تھی کہ میری بہن اور بہنوئی شروع دن سے ہی میری دولت پر نظر جمائے بیٹھے تھے۔ جب میرے شوہر کی وفات ہوگی تو انہوں نے پلان بنایا اور اپنی بیٹی مجھے دے دی تاکہ مونا کے ذریعے میری دولت پر قبضہ کرے۔ مونا نے جب میرے بڑے بیٹے سے شادی کی تو شادی کی رات اسے بھی یہی کہتی رہی کہ میں تمہیں ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہوں، میں تم سے یہ رشتہ نہیں نبھا سکتی اور میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، مجھے طلاق دے دو۔ اس کا مقصد تھا کہ ایک کر کے میرے بیٹے کو گھر سے نکلوا دے تاکہ میری دولت کی واحد وارث وہ بن جائے۔ اس کا پلان کامیاب ہوا اور میں نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ اس نے میرے دوسرے بیٹے کو بھی یوں ہی کہہ کر طلاق دی اور گھر سے نکلوا دیا۔ بعد میں یہ سچی ہونے کی خاطر ان سے ملتی رہی اور ان کو کہتی کہ تمہاری ماں نے تم کو گھر اور زندگی دونوں سے نکال دیا ہے، تم لوگ بھی اس سے تعلق ہو جاؤ اور کبھی گھر واپس نہ آنا۔ یہاں تک تو پھر بھی برداشت تھا، مگر ان دولت کے لالچی لوگوں نے میرے چھوٹے بیٹوں کو جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ کروایا تاکہ وہ دونوں مر جائیں۔ یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ ایک کی زندگی بچ گئی۔ ان تینوں نے مل کر میرے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ ڈالا تھا۔ میری بیٹی کہتے زبان نہیں تھکا کرتی تھی، اور وہ اس طرح کی نکلی تھی کہ میرے گھر کو ہی کھا گئی۔
اور یہ سب اسے اس کے ماں باپ نے سکھایا تھا۔ آج وہ تینوں جیل میں ہیں، میں کبھی کبھی جیل میں مونا سے ملنے جاتی ہوں۔ آخر میں نے اسے بیٹی سمجھ کر پالا تھا، اسے دیکھنے کا دل کرتا ہے تو چلی جاتی ہوں۔ وہ مجھ سے بہت معافی مانگتی ہے، مگر میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا جو کسی صورت واپس نہیں آ سکتا۔ اتنا سب بتا کر میری ساس کہنے لگی، میں نے اپنے تینوں بیٹوں کی دوبارہ شادیاں کر دی۔ بڑے بیٹے عمر کی میں نے تم سے کروا تھے۔ آج میرے بیٹے اپنے اپنے گھر میں بہت خوش ہیں۔ میں صبح تمہارے ساتھ واک پر جاتی ہوں تو وہاں سے راستہ بدل کر قبرستان چلی جاتی ہوں۔ وہاں بیٹے کی ایک قبر پر جاتی ہوں اور فاتحہ خوانی پڑھتی ہوں، اس سے ڈھیروں باتیں کرتی ہوں تو میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اپنی ساس کی کہانی سن کر میں نے نتیجہ نکالا کہ جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تینوں اس جہان میں بھی خسارہ اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی۔